اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کہا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ میں ٹائم کے اندر ہوں نہ میں کائنات کے اندر ہوں، کائنات سے بھی باہر ہوں، ٹائم سے بھی باہر ہوں، لیکن میری زندگی سے 70 سال ٹائم نے چرا لیے۔ 7 سال کی زندگی لگتی ہے جیسے وہ سامنے کھڑی میں دیکھ رہا ہوں، آج میں 70 کدھر گیا؟ ماضی کا کوئی 1 سیکنڈ واپس لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا زندگی دھوکہ ہے، جو 1 سیکنڈ گزرا ہے واپس آ سکتا ہے۔ اب 1 پاؤنڈ کے لیے کتنے ڈبل جابیں کرتے ہو، اور یہ ٹائم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ 1 لمحہ کائنات کے سارے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اور 1 لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ وبال ہے قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزن ہے ہمارے سروں کے اوپر۔ تو بھائیو، یہ وقت کی گھڑی کی ٹک 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 ایسے کلہاڑی کی طرح میرے جسم پہ پڑتی ہے اور میرے اندر سے میری زندگی کو نکال لیتی ہے، وہ چھین لیتی ہے، اور میں نہ چاہنے کے باوجود لٹتا جاتا ہوں حتیٰ کہ آخر میں لٹ کے مر جاتا ہوں، اور طارق جمیل کا نام نہیں رہتا روح کے نکلتے ہی۔ ڈیڈ باڈی، میت، ہمارا سرائیکی علاقہ ہے، ہم کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی چارپائی کو کہتے ہیں منجی چاؤ، اولاد کہتی ہے منجی چاؤ، کوئی نہیں کہتے مولانا طارق جمیل نو چاؤ، بیٹے نہیں کہیں گے مولانا طارق جمیل دی نو چاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ ڈیڈ باڈی تسی کہو گے ڈیڈ باڈی آ گئی، باڈی آ گئی، میت آ گئی، جنازہ آ گیا، 1 لمحے میں نام اتر جاتا ہے۔ اس زندگی میں تم اپنے رب کو ناراض کرو، کیا کمایا آپ نے یا میں نے؟ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور مجھے موت آ گئی تو مجھ سے بڑا ناکام کوئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، لیکن جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کسی نے بھی ایسا ذکر نہیں کیا، اور جیسے قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے ایسے کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ پہلے سپارے میں 2 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج ہے، 1446 سال سے ایسے جھنڈا لہرا رہا ہے، اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا ہے کہ اے اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت تو بنا دو، انا آتینا 3 سطریں ہیں، اس جیسی صورت بنا دو، 1۔ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ۔ اس چیلنج کو آج تک کوئی نہیں قبول کر سکا، کوئی نہیں توڑ سکا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھا کرو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم قرآن نہیں پڑھا تو جانور ہیں ہم۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ پاؤنڈ پہ پاؤنڈ اکٹھے کرتے جانا، یہ کیا زندگی ہے؟ کماؤ، اللہ کون سا روکتا ہے؟ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، سچ بولو، غلط نہ بولو، صحیح کرو، غلط نہ کرو، حرام چیزوں کے کام نہ کرو، حلال چیزوں کے کام کرو۔ اللہ تو کہتا ہے کماؤ، اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لاؤ، ایک صورت لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ ان کنتم صادقین، نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرا چیلنج، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور ایک سطر اس کے برابر لا کے دکھا دو، نہیں لا سکو گے، آج تک کوئی نہیں لا سکا۔
تو قرآن محفوظ ہے زیر زبر کے ساتھ، اس کی کوئی چیز کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ یہ اس طرح اللہ کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد ہو جاتی ہے۔